السلام علیکم کیپریکونینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جون کے پہلے ویک کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ کیپریکونینز، یہ ویک کئی طرح سے آپ کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرے گا بغیر آپ کی محنت کے۔ رب تعالیٰ کے حکم سے ایک پازیٹیو پلانٹ ایک بہت پازیٹیو اینگل پر آپ کے لیے آنے لگا ہے۔ وینس ایک ایسا پلانٹ ہے جو پلانٹ آف لو، پلانٹ آف کیئر، رومانس، اٹیچمنٹس، ایموشنل سیٹسفیکشنز، اس کی وجہ بنتا ہے اور آپ کے لیے وہ 7th اینگل پر آنے لگا۔ کسی سولر سسٹم میں 12 ستارے ہیں، کسی کے لیے وہ 7th اینگل پر نہیں ہے، صرف آپ کے لیے وہ 7th اینگل پر ہے۔ اینڈ اس اینگل پر وہ کافی فرینڈلی بیہیو دیتا ہے۔ اس کے کچھ جنرل ایڈوانٹیجز ہیں اور کچھ اسپیشل ایڈوانٹیجز ہیں۔ جنرل ایڈوانٹیج تو میں نے گنوائے کیونکہ وہ لونگ، کیئرنگ، فیولنگ پروڈیوس کرتا ہے، جس سے آپ زیادہ محبت والے، ہمبل، اٹیچمنٹس والے، سیکریفائزنگ، اس طرح کی تو ایڈوانٹیجز ملیں گے۔ بٹ 7th اینگل پر ہے تو وہ وجہ بنے گا شادی کی، محبت کی، رومانوی کامیابیوں کی۔ دس از اے رائٹ ٹائم ٹو پرپوز سم ون، دس از رائٹ ٹائم ٹو ڈیسائڈ یور کمپینینشپ۔ پھر ناراضگیاں دور کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے، پارٹنرشپ والے بزنس سٹارٹ کرنے کا یہ صحیح ٹائم ہے، امپلائمنٹ میں سے نکل کر، نوکری میں سے نکل کر اپنا ذاتی کوئی بزنس کرنے کا یہ رائٹ ٹائم ہے، کریٹیو اسکلز کو انہینس کرنے یا کریٹیو اسکلز کو پروفیٹیبل بزنس میں کنورٹ کرنے کا یہ رائٹ ٹائم ہے۔ ہاؤس وائفز کے لیے یا گھریلو تمام وہ لوگ جو ابھی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونا چاہتے ہیں یا انٹر ہو گئے ہیں لیکن کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ رائٹ ٹائم ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کریں۔ وینس کا 7th اینگل پر، 7th اینگل از اے اینگل آف کینسر، یہ آپ کو اسپرچول سائڈ پر بھی بینیفٹس دے گا، پیس آف مائنڈ، ریلیکسیشنز، غموں کا دور ہونا، بیوٹی لوننگ نیچر، ہیومرس مزاح کی حس زیادہ تیز ہونا، دیز آر آل پاسبلٹیز۔ سو یہ اس کا ایک اسپیشل ایڈوانٹیج ہے کیپریکونینز کے لیے۔ اب دوسرا ایڈوانٹیج سنیں، اگر وینس 7th اینگل پر پازیٹیو ہو تو یہ 5th اینگل کے بھی اور 10th اینگل کے ایڈوانٹیجز بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ 2 ادروائز ایڈوانٹیج ہیں جنہیں ہم سب ایڈوانٹیجز کہیں گے۔ 5th ہاؤس ایڈوانٹیجز از ڈیل میکنگ، welfare of children, welfare of family, development in educational activities, profits in your meetings, profit in your public image, profit in your romance. And 10th advantage is kya hai? Your career advantages, attachment with the clients, attachment with the bosses, attachment with the market, with the surrounding, and اسی کی وجہ سے جو آپ benefits لے سکیں۔ سیلف امپلائمنٹ شپ ہے تو زیادہ بینیفٹس آئیں گے، امپلائمنٹ شپ ہیں تو بھی حالات اچھے، سازگار، توقعات کے مطابق سیٹسفائیڈ ہو کر کام کرنا، نیو آئیڈیاز کے ساتھ، ملٹی ٹاسکنگ کے ساتھ، ہائی لیول آف پروفٹس، یہ سب ملیں گے۔ اینڈ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز بھی بڑھیں گی۔ لیکن یہ سب باتیں جتنی بھی میں نے پازیٹیوٹیز گنوائیں، چاہے وہ 7th اینگل کی ریلیشن شپ کی ہو، 5th اینگل کی ڈیل میکنگ کی ہو، 10th اینگل کی پروفٹس کی ہو، یہ سب ایڈوانٹیجز تبھی ملیں گے جو پچھلے ہفتے کے ایونٹس کو اگر آپ ریپیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا سیٹرن ریٹروگریڈ ہوا ہے، لونر ایکلپس ہو کے ہٹا ہے، اینڈ مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے۔ ان کے امپیکٹس نیگیٹو آپ کی ذات پر، آپ کا انداز گفتگو نیگیٹو ہو سکتا ہے، آپ کی پلاننگ، آپ کی ڈاکومنٹیشن، آپ کی اسیسمنٹس، آپ کی ججمنٹل ابیلٹیز، آپ کا موڈ، یہ آپ کے آڑے آ سکتا ہے۔ اگر آپ سینسٹیو ٹائپ کے کیپریکونین ہیں اور غصے میں ہیں، ذرا سی کسی نے کوئی بات بول دی ہے تو آپ کا سارا ہی ٹیلنٹ ڈمپ ہو گیا اور صرف اس بات کی طرف سوچنے لگ گئے، تمام رسپانسبلٹیز چھوڑ دیں، تمام ڈے ایجنڈا چھوڑ دیا اور صرف وہی سوچے جا رہے ہیں، تو دیٹ مین یو آر سینسٹیو۔ اگر کوئی بحث اور تکرار ہو گئی ہے تو اس سے بدلہ لینے کا سوچ رہے ہیں، ذرا سی بات کے لیے اتنا منفی ہو گئے ہیں کہ اگلی نسلوں تک دشمنیوں کی پلاننگ شروع ہو گئی، تو دیٹ مینز یو آر سینسٹیو۔ اگر کسی کمزور نے آپ کے لیے کوئی سخت بات بول دی، کمزور ہی سخت بات بولا کرتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، اس سے آپ پھر فائٹ ہی کر سکتے ہیں یا پھر اسے شکست کھا سکتے ہیں۔ کمزور صرف باتیں بول کے، اور اس کمزور کی باتوں سے بھی آپ اگر اریٹیٹڈ، سارا دن موڈ انکمفرٹیبل، دین یو آر سینسٹیو۔
اور اگر آپ سینسٹیو ہیں تو پھر یہ جو وینس ہے یہ آپ کو کوئی بڑے فائدے نہیں دے گا. پھر سینسٹیو آدمی رومانٹک نہیں ہوا کرتا, پھر وہ غصے میں رہتا ہے, سوچتا رہتا ہے, منفی سوچتا ہے, ڈپریس رہتا ہے, ایسی پلاننگز کرتا ہے جو ان پریکٹیکل ہوتی ہیں, ایسی پلاننگز کرتا ہے جو غیر ضروری ہوتی ہیں, ایسے پلانز یا شک پیدا کر لیتا ہے اپنے آپ میں جو گراؤنڈ پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. سو بی کیئرفل کہ مرکری کی ریٹروگریشن سے, لونر ایکلپس کے ایفیکٹ سے, سیٹرن کی ریٹروگریشن سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے جو میں نے ریمیڈیز پرسکرائب کی تھیں آن دا بیہاف آف مائی 18 ایئر ایکسپیرینس, وہ بلو سفائر سٹون تھا جو افیکٹو موسٹ ہے سیٹرن کی ریٹروگریشن کو کور کرنے کے لیے. اور سیٹرن اگر کور ہو گیا تو لونر ایکلپس کی امپیکٹس بھی اینڈ ریٹروگریشن آف مرکری بھی بیلنس ہو جاتا. اینڈ سائنٹیفک اس میں اسپرچول ریمیڈیز میں سورہ شمس ہے, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, وائٹ کلر کا صدقہ, یہ افیکٹو ریمیڈیز ہیں. بٹ اگر یہ سب آپ آلریڈی کر چکے ہیں, رمضان سیزن میں آپ نے سورت بھی پڑھی, سٹون بھی پہنا, اور پھر بھی کور نہیں ہو رہے, تو پھر اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ پھر پرسنل ڈائگنوسس ہی ہے. مطلب جرنلی تو یہی کیا جا سکتا تھا جو سبھی کو پرسکرائب کیا جا سکتا ہے, جتنے بھی لوگ دنیا میں سن رہے ہیں. بٹ وہ جنرل ریمیڈیز اب ہو چکی, اور اس کے باوجود اگر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے, غصہ کر رہے ہیں, رشتے خراب کر رہے ہیں, صحت خراب کر رہے ہیں, پیسہ بنا نہیں پا رہے, عزتیں بنا نہیں پا رہے, فیس ویلیو پروڈیوس نہیں کر پا رہے, آئیڈیاز پروڈیوس نہیں کر پا رہے, رسپیکٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے, تو دیٹ مینز پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن تو ہے جو ٹربل دے رہی ہے. اب اس کمپلیکیشن کو اگر ہمیں ڈائگنوز کرنا ہو بینگ اے پروفیشنل, تو ہمارے پاس جو میتھڈ ہے ڈائگنوسس کا وہ برتھ چارٹ کیلکولیشنز ہی ہیں. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی جو پرسنل ٹربلز ہیں, جو سینسٹیوٹیز ہیں, جو محرومیاں ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اب یہ تو ہو گئی اس ہفتے کی اچھائیاں, اس ہفتے کی خوشخبریاں جو غیر معمولی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی کہ آدھا سال اب گزر چکا ہے, یہ فرسٹ ویک آف جون ہے, دیٹ مینز ہم سیکنڈ ہاف میں داخل ہو چکے ہیں. اگر پچھلا پورا جو سال ہاف ایئر گزر کے گیا ہے, 6 مہینے, اگر آپ نے اس میں کچھ نہیں بنایا تو دیٹ مینز 2021 کا ایک بڑا حصہ ہم گزار چکے. اب ایک حصہ ہمیں مزید ملے گا, اور اس میں اب ہمیں اپنے جوہر دکھانا ہوں گے, اپنی پلاننگز, اپنے ریسورسز افیکٹو وے میں یوز کرنے ہوں گے. اب اگر ابھی بھی آپ الجھے رہیں گے تو اور کتنا تجربہ آپ کو کرنا ہے. آپ کو اپنے تجربوں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے. 6 مہینے مل گئے آپ کو تجربے کرنے کے, اب آپ اپنے آپ کو ریکور کرنے کی طرف جائیے, آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جائیے, اب آپ اپنے آپ کو کیش کرنے کی طرف جائیے. اس کے لیے سیلف ابیلٹیز یوز کریے, اگر نہیں تو پھر آرٹیفیشل جو پرسکرپشنز ہیں وہ پرفارم کریے. اینڈ تیسری بات جو مجھے آپ کو آخری بولنا تھی کہ 10 جون کو اگلے ہفتے والی ویڈیو میں سورج گرہن بھی ہو جائے گا. اینڈ سورج گرہن آپ کے لیے ایک بڑے اینگل پر ہے. جب کبھی سورج اچھے اینگل پر ہو اور اسے گرہن بھی ہو جائے تو دیٹ مینز کہ وہ آپ کے لیے ٹائم کو مزید ٹیسٹ میں لے جائے گا, مزید آپ کا امتحان کڑا ہو جائے گا. لیکن وہ تفصیل اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں اگلی ویڈیو میں وہ ساری تفصیل بیان کروں گا. سن آپ کے چھٹے گھر میں ہے, گرہن اس کو چھٹے ہی گھر میں ہوگا. وہ آپ کی ذات پر, صحت پر, رشتوں پر, یا پھر آپ کی مائنڈ پر کیا اثر ڈالے گا, وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے کچھ کام کی ثابت ہوئی ہوگی. اگر میری یہ دی ہوئی انفارمیشن بہن بیٹیوں کے, بزنس مینز کے, اسٹوڈنٹس کے, یا کسی بھی فیلڈ کے کیپریکونین کے اتنے سے بھی کام آئی ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کیپریکونینز. چاہے آپ میرے ہم عمر ہیں, چاہے آپ میرے بزرگوں میں ہیں, کسی بھی فیلڈ سے, کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے, اگر یہ انفارمیشن آپ کے ذرا سی بھی کام آ رہی ہے, آپ کو اپنے فیصلے لینے میں, آپ کو اپنی پلاننگز کرنے میں مدد دے رہی ہے, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ کی دعائیں میں برملاح کہتا ہوں کئی سالوں سے. میں نے یہ 2018 میں شروع کیا تھا یوٹیوب ایکٹیویٹیز, تو اس وقت سے کہتا آ رہا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل انفارمیشن, آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.